پاکستان میں آفیشیل چینل سے ایران کا تیل نہیں آ پاتا، بٹ وہی تیل اگر سعودی عرب خرید کے ہمیں بھیجے گا تو ناؤ رشیا از اوپننگ اٹ سیلف فار یو، سو آر یو گیٹنگ آؤٹ آف دا یو ایس ٹیریٹری؟ ٹھیک ہے نا جی. پاکستان کو یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ریجن کے اندر، پاکستان could have been the greatest beneficiary of all this thing, but unfortunately we are the greatest loser. جب یہ ایران سعودی عرب کی دوستی ہو جائے گی تو ہمارے پاس اتنا زیادہ کانفلکٹ مینجمنٹ کے نام پہ ایڈ بھی نہیں ملا کرے گی. سو واٹ ول بی ڈوئنگ ڈاؤن دا روڈ 2 to 3 years جب چیزیں ریجن میں بدل جائیں گی؟ ہمارے پاس کوئی کانکریٹ پلان نہیں ہے کہ ہم کس طرح ملک کے اندر فارن انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. اچھا ہم جاتے ہیں کہ جا کے $1 بلین $2 بلین دے دیں. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب 2019 میں گئے تھے اس وقت بھی سعودیز نے کہا تھا کہ وی آر ولنگ ٹو گیو یو $10 بلین آف انویسٹمنٹ. یہی بات انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بھی کہی ہے، دونوں پرائم منسٹر کو کہی گئی. اب دونوں الگ الگ پرائم، لیکن اس سے آپ کو سعودیہ کا مائنڈ سیٹ کا اندازہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی ہے ان کا ویو پاکستان کی طرف ہے. وہ سیئنگ دیٹ the de-dollarization or the dollar is going to become irrelevant, the de-dollarization is going to happen at a massive scale. All these things are not true. Basically what we are seeing is a balancing act and it is led by China. جو بھی ادارہ آپ کو پیسے دیتا ہے، چاہے وہ کوئی ملک ہو یا چاہے کوئی ملٹی لیٹرل ہو، وہ رائٹ آف کرنے کے لیے نہیں دیتا. اگین آئی ایم ایف کا یہ بھی کنسرن ہے کہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 5 سالوں میں یعنی 2018 سے لے کر اب تک جو ہے 17-18 سے لے کر اب تک جو ہے تقریباً 10 فائنانس منسٹر چینج ہوئے ہیں پاکستان کے. آئی ایم ایف سے جو معاہدہ ہوتا ہے آپ کی ریسٹرکچرنگ فیسلٹی ہے وہ تقریباً 3 سال کا معاہدہ ہوتا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آج آپ ایک معاہدہ کریں 3 مہینے بعد اس کو آپ اس کو جو ہے آنر نہ کریں. جیسے ان سعودی عربیہ ان ادر کنٹریز وی سی اس کو ICV اسٹریٹجی ان کنٹری ویلیو اسٹریٹجی یا لوکل کانٹینٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ لوکل کانٹینٹ کو اور ICV کی ایک پوری اسٹریٹجی بناتی ہے، پلاننگ کرتی ہے. اس کے بعد گورنمنٹ اون انٹیٹیز کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹیوز دیے جاتے ہیں کہ اف یو آر ان ICV ڈریون اور لوکل کانٹینٹ ڈریون. عمان میں ہم نے دیکھا کہ ICV کہتے ہیں، سعودی عربیہ میں سے لوکل کانٹینٹ اسٹریٹجی کہتے ہیں. باقاعدہ ایک ادارہ ہے سعودیہ کے اندر جس کا صرف کام یہ ہے کہ کس طریقے سے کنٹری کے لوکل کانٹینٹ کو ڈیولپ کیا جائے، یعنی کہ سپلائی چین کے اندر، ہیومن ریسورسز کے اندر جو ہے آپ کے جو لوکل سپلائرز ہیں یا لوکلی پروڈیوس مٹیریلز ہیں اس کو انکریز کیا جائے. انفیکٹ کافی لوگ اس ویو کو شیئر کرتے ہیں کہ انکمپیٹنس از دا بیسک ریزن بہائنڈ آل دا ایڈورسٹیز دیٹ نارمل پاکستانی از فیسنگ ٹوڈے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین، رمضان ٹرانسمیشن کے بعد آج ہمارا پہلا پروگرام ہے اور آج کے دن واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس از دی اکانومی. اور اکانومی میں IMF از ہینگنگ آن دا ٹاپ اینڈ IMF پروگرام از سم تھنگ وچ ہیز ایکچولی ہینگ دا اکانومی ان دا مڈل اینڈ رائٹ سینٹر اینڈ لیفٹ. پیپل آر ورڈ اینڈ کنسرنڈ کہ یہ جو مہنگائی کا افریت ہے، مہنگائی کی انفیکٹ ہماری نظروں میں، اکانومسٹ کی نظروں میں تو مہنگائی ابھی آئی بھی نہیں ہے. ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ 300 کے آس پاس آپ کہہ سکتے ہیں، بیکاز 286 کا جو ریٹ ہے وہ نامنل ہے. 286 پہ ڈالر کی دستیابی تھوڑی سی کم ہے. بٹ وین یو ٹرانسلیٹ اٹ انٹو دا پرائسز جو کہ پریویلنگ پرائسز ہیں، CPI ہے، دوسری تیسری چیزیں ہیں، کراچی یا کچن پرائس انڈیکس ہے، وہاں پر سیریس مسائل ہیں اور لوگوں کو چیزوں کی عدم دستیابی سے زیادہ چیزوں کو اس طریقے سے حاصل کرنے میں دشواری ہے کہ وہ آؤٹ آف ریچ ہو رہی ہے. بٹ ڈسپائٹ آل دیٹ جو ڈالر ہے اور جو پرائسنگ ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابھی 220-225 کے لیول کے حساب سے پرائسنگ ہوا ہے آپ کی کموڈیٹیز کی مارکیٹ میں. اور جب یہ صحیح پرائس کے لیول گرمی کی مہنگائی میں انرجی کی پرائسز اور جو اشیاء خورد و نوش ہیں اس کی قیمتیں اپنے صحیح لیول پر مئی کے اینڈ میں آئیں گی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قوم کو لگ پتہ جائے گا. سو واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ٹوڈے از دی اکانومی، ریزمپشن آف دی IMF پروگرام. اور پاکستان کی معیشت چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ امپورٹ لیڈ اکانومی اس کو ڈرائیو کرتی ہے، تو ذرا سی آئل کی پرائسز میں تیزی، ڈالر کی پرائسز میں اپس اینڈ ڈاؤن، یہ پاکستان کی معیشت کو، نہ کہ پاکستان کی معیشت کو بلکہ ریجن کی اور بھی معیشتوں کو یہ چیز ڈسٹرب کرتی ہے. سو واٹ از ہیپننگ ان دا ریجن، ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے. پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے معاشی فرنٹ پر وہ بھی ڈسکس کریں گے. اور نعمان عبد المجید جو ہمارے ساتھ اکثر
पाकिस्तान के मसाइल से ज़्यादा पाकिस्तान के मसाइल कैसे हल हो सकते हैं, इसके ऊपर बातचीत करते हैं। आज हम इनसे समझेंगे कि IMF का प्रोग्राम गोइंग फॉरवर्ड रीजन में किस तरह की जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, डी डॉलराइजेशन बातों की हद तक है, गोइंग फॉरवर्ड क्या कुछ होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है। सो ही हैपन टू हैव अ ग्रेट आई ऑन द रीजन एंड ऑन द पाकिस्तान। Noman, welcome to the show and Assalamu alaikum. Assalamu rahmatullah. You have heard the long intro. I would want you to kindly start with कि what is happening on the ground. पाकिस्तान की मईशत के साथ कुछ लोग तो कहते हैं मजाक हो रहा है, but be candid enough and be straightforward. Please let our audience know कि ये IMF का प्रोग्राम आपको लग रहा है कल परसों जैसे हर आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि रिज्यूम हो रहा है, और या ये सिर्फ बातें ही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे कि आपने कहा कि एक तरफ हमारा IMF का प्रोग्राम है, दूसरी तरफ लोकल इकॉनमी के इश्यूज़ हैं। अगर बॉटम लाइन देखें वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जैसे कि हम सबको पता है, चाहे हमारा लोकल बिजनेसमैन हो या चाहे इंटरनेशनल मल्टीलेटरल इदारे हों या चाहे हमारे सो कॉल फ्रेंडली कंट्रीज़ हों जो कि अरब कंट्रीज़ हों या चाइना हो, दे वांट टू सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। क्योंकि वजह ये है कि जो भी इदारा आपको पैसे देता है, चाहे वो कोई मुल्क हो या चाहे कोई मल्टीलेटरल हो, वो राइट ऑफ करने के लिए नहीं देता, नंबर एक बात। दूसरी बात ये है कि हम पाकिस्तान में जो है इस वक्त IMF के 22वें प्रोग्राम के अंदर हैं, तो IMF भी जानता है कि जो मुल्क की मईशत की सूरत हाल है, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये इलेक्शन ईयर है और पाकिस्तान की जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं उनका इलेक्शन ईयर में हमेशा से एक सर्टन पैटर्न रहा है कि वो चीज़ों को सब्सिडाइज़ करने की कोशिश करते हैं और फिस्कल ओवर स्पेंडिंग करते हैं। तो IMF इज़ ऑल्सो कंसर्न अबाउट इट कि इलेक्शन जब भी होते हैं, अगर इस साल में जुलाई में, मई में, अक्टूबर में जब भी इलेक्शन होते हैं, जो करंट गवर्नमेंट है ज़ाहिर है कि उनके ऊपर इकॉनमी की परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत प्रेशर है, तो ज़ाहिर है कि वो इस स्पेस को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हो या चाहे वो फिस्कल स्पेस के अंदर हो। तो IMF इज़ राइटली कंसर्न कि पाकिस्तान की जो सक्सेस है, मैंने कहा हर गवर्नमेंट का ही जो एक पैटर्न रहा है, आप पिछले 20-25 साल के अंदर देखें कि वो इलेक्शन ईयर के अंदर जो है वो ओवर स्पेंडिंग करते हैं। तो जब तक ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ख़त्म नहीं होती, जब तक कि गवर्नमेंट कोई ऐसा प्लान देने में कामयाब नहीं हो जाती कि जिसको जो बाइंडिंग हो। अगेन IMF का ये भी कंसर्न है कि जैसा कि हमने देखा कि पिछले 5 सालों में, यानी 2018 से लेकर अब तक जो है, 17-18 से लेकर अब तक जो है तकरीबन 10 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए हैं पाकिस्तान के। तो ज़ाहिर है कि हर फाइनेंस मिनिस्टर की अपनी एक इकनॉमिक फ़िलासफ़ी है। आप पिछले 1 साल में ही देख लें, मिफ्ता इस्माइल साहब का अपना एक इकनॉमी का तरीक़ेकार था, डाट साहब का एक इकॉनमी को मैनेज करने का अपना तरीक़ेकार है। इस वक्त हम सही गलत या अच्छे बुरे के अंदर नहीं जा रहे, लेकिन उससे पहले भी आप देखें शौकत तरीन साहब थे, उससे पहले हफीज़ शेख साहब थे, वो सारे आप फाइनेंस मिनिस्टर्स की पर्सनैलिटीज़ को देखें, एक इकनॉमिक व्यू को देखें, तो वो एक डिफरेंट तरीके से रहा है। तो IMF भी जानता है कि जैसे ही हमारे यहाँ चेंज ऑफ गवर्नमेंट होती है, कल कोई इंटरिम सेटअप आता है या कोई नई गवर्नमेंट आती है, तो ये जो कॉवेनेंट्स हैं, अब देखें IMF से जो माहिदा होता है, आपकी रिस्ट्रक्चरिंग फैसिलिटी है, वो तकरीबन 3 साल का माहिदा होता है। अब ये नहीं हो सकता कि आज आप एक माहिदा करें, 3 महीने बाद उसको अप्रूव, आप उसको जो है ऑनर ना करें। तो मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है हमारे यहाँ काफ़ी अरसे से, तकरीबन 1-1.25 साल से ये फ़िज़ा बनी हुई है कि इलेक्शन अभी हुए तो अभी हुए। तो जब तक ये फ़िज़ा क्लियर नहीं होती, मैं समझता हूँ कि हमारी फ्रेंडली गवर्नमेंट्स और IMF वगैरह जो है वो इसी तरह थोड़ा सा बहुत टाल मटोल से काम चलाते रहेंगे, जो महसूस हो रहा है, जब तक कि उनको खुद को क्लैरिटी नहीं आ जाती कि भाई ये जो सियासत का ऊँट है वो किस करवट बैठेगा। But Numan, I have to stop you here, cut you here and ask a question. Government keeps saying कि हमने $5 बिलियन की जो ऑयल इंपोर्ट है, यानी जो खाने का तेल है, सोयाबीन, वो हम $1.5 बिलियन के अंदर लेके आ गए। हम जो ऑटो सेक्टर है, गो के ऑटो सेक्टर वाले रो रहे हैं कि आपने उसको स्टाफल कर दिया है, वो कह रहे हैं कि हमने इसमें रिकॉर्ड लो लेकर आ गए और हमारा जो तजारती खसारा है वो भी तकरीबन ख़त्म हो गया है। डू यू थिंक इज़ दिस द वे फॉरवर्ड? बिकॉज चीज़ें शॉर्ट करने से तो चीज़ें महंगी ही मिल रही हैं लोगों को, और मईशत इन फैक्ट बिकॉज यू आर अ टैक्स इंपोर्ट ड्रिवन इकॉनमी, आपके टैक्स रेवेन्यू भी नहीं हो रहे। सो महंगाई की सिचुएशन, हाउ डू यू लुक एट इट कि इसका कोई इंडिजिनस रास्ता है इसको केटर टू करने का? देखें, इसमें चाहे IMF हो, महंगाई हो, या फिर जो आपने इंपोर्ट कंट्रोल की बात की, इसको ठीक करने का कोई भी ओवरनाइट तरीक़ेकार तो नहीं है। लेकिन अगर हंगामी बुनियादों पर काम किया जाए, हंगामी बुनियादों पर और बड़ी प्रिसाइज प्लानिंग के साथ, तो 1-1.5-2 साल के अंदर जो है इस मामले को ठीक किया जा सकता है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसको बैक वक्त करना होगा। वो ये होगा, एक तरफ आपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी होगी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से मुराद ये नहीं होता कि आप इंपोर्ट को बंद कर दें, बल्कि ये करना होता है कि वो इंडस्ट्रीज़ जो इंपोर्ट बेस्ड हैं
ان کو امپورٹڈ را مٹیریل کی جگہ لوکل کمپوننٹس یا لوکل جو ہے لوکل آلٹرنیٹیوس پرووائڈ کیے جائیں. جیسے ان سعودی عربیہ ان ادر کنٹریز وی سی اس کو ICV اسٹریٹجی ان کنٹری ویلیو اسٹریٹجی یا لوکل کانٹینٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ لوکل کانٹینٹ کو اور ICV کی ایک پوری اسٹریٹجی بناتی ہے, پلاننگ کرتی ہے. اس کے بعد گورنمنٹ اون انٹیٹیز کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹیوز دیے جاتے ہیں کہ اف یو آر ان ICV ڈریون اور لوکل کانٹینٹ ڈریون. عمان میں ہم نے دیکھا کہ ICV کہتے ہیں, سعودی عربیہ میں سے لوکل کانٹینٹ اسٹریٹجی کہتے ہیں. باقاعدہ ایک ادارہ ہے سعودیہ کے اندر جس کا صرف کام یہ ہے کہ کس طریقے سے کنٹری کے لوکل کانٹینٹ کو ڈیولپ کیا جائے, یعنی کہ سپلائی چین کے اندر, ہیومن ریسورسز کے اندر جو ہے آپ کے جو لوکل سپلائرز ہیں یا لوکلی پروڈیوس مٹیریلز ہیں اس کو انکریز کیا جائے. تو یہ کام جو ہے اوور نائٹ نہیں ہو سکتا, اس کو آپ نے ایک بڑی جامع حکمت عملی کے تحت کرنا ہوتا ہے. تو آپ نے جیسے کہا کہ بھائی کیا یہ حل ہے مسائل کا, امپورٹ کو چوک کر دینا, امپورٹ کو بند کر دینا مسائل کا حل نہیں ہے, اور امپورٹ کو مکمل طور پر کھول دینے سے بھی معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. اٹ ہیز ٹو بی بیلنسڈ کہ آپ صرف جو ہے لگژری امپورٹس کو, فائنل گڈس کے امپورٹس کو کم کریں, لیکن آپ کی جو انڈسٹریل امپورٹس ہے اس کا معاملہ چلتے رہنا چاہیے. اس وقت آپ دیکھیں بہت ساری انڈسٹریز ہیں, آپ کی آٹو انڈسٹری ہے, آپ کی بہت ساری انڈسٹریز ہیں, وہ بالکل ہی جو ہے بند ہونے کے دھیان پر ہے, لیکن اس سے مسئلے کا حل نہیں ہے, اس سے بے روزگاری پھیلے گی آپ کے اندر. ٹھیک ہے نا. اب ظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں فارن ایکسچینج ہے ہی نہیں, تو اس ویری کیش 22 کائنڈ آف اے سچویشن. لیکن جو اس کا حل ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کو ایز آئی سیڈ کہ ہنگامی بنیادوں پر آپ کے ان کنٹری ویلیو کریشن کی اسٹریٹجی کو بنانا ہوگا. انفارچونیٹلی ہماری آٹو انڈسٹری کے اندر ڈی میچورائزیشن کے نام پہ بہت عرصے سے بات چیت چل رہا ہے, لیکن آٹو لابی بھی جو ہے اور گورنمنٹ بھی نے اس نے کبھی سیریسلی اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. اس لیے زیادہ تر ہمارے میجر کمپوننٹس جو ہیں وہ باہر سے ہی ہوتے ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا پچھلے سالوں میں کہ جیسی تھوڑی سی فسکل اسپیس یا فاریکس کی اسپیس کریٹ ہوتی ہے تو لگژری گاڑیاں امپورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اٹس اے ویری ایلیٹ اکانومی دیٹ وی ہیو, اینڈ ایلیٹ ان پاکستان ڈونٹ گیو اے ڈیم بیسکلی کہ واٹس ہیپننگ ٹو اے پور مین, واٹس ہیپننگ ٹو دی کامن مین. تو یہ مائنڈ سیٹ جب تک چینج نہیں ہوگا, اور یہ ہے کہ ہمارے جو ٹاپ ٹیئر ہے ہماری سوسائٹی اور اکانومی کی, ان سب کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, تو دے کین انجوائے دیئر لائفس. تو بیسکلی جب تک اس کے معاملات کو ہم کنٹرول نہیں کریں گے, پراپر لوکل انڈسٹری کی اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے, یہ معاملات کنٹرول میں نہیں آئیں گے. دیکھیں آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ اس کو آپ کہتے ہیں ٹوٹل ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہے, بٹ ٹیکسٹائل سیکٹر نے کیا کیا ہے آپ کے ساتھ کہ ٹیکسٹائل سیکٹر نے آپ کو 20-25 ارب ڈالر کے ایڈیشنل قرضے کے اندر ڈال دیا ہے. سبسڈیز دے دے کے آپ نے اس سیکٹر کو بھی تباہ کیا, اور سوائے ویلیو ایڈیشن کے لیے باہر سے چیز آئے اور $2 اس میں بڑھ کے آپ کو مل جائیں, اور جو کہ وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ 65 سینٹ $1 لاس کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ جو تھیوری ہے کہ آپ کوئی انڈیجنس گروتھ کا ماڈل لے کر آئیں, تو ایک ہی آپ کا سب سے سپر چیز تھا. جب تک آپ اسپننگ میں تھے آپ سیدھی کاٹن کاٹ کے انفیکٹ باہر بھیج دیتے تھے, اس وقت تک آپ صحیح تھے. ویلیو ایڈیشن نے تو آپ کو ایکچولی ماری ہے. پاکستان میں وہ کمپٹنس ہے بھی کہ جو ہماری اکانومی کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے کوئی پلان دے سکے. دیکھیں اگر آپ گورنمنٹ لیول کی, انفارچونیٹلی ہم یہی کہیں گے پچھلے 20-25 سالوں کے اندر ہمیں کوئی ایسا مستحکم مربوط پلان نظر نہیں آئی. وی ہیونٹ سین اینی سچ تھنگ which basically makes us believe کہ نہیں یار ہمارے پاس کوئی ایسا اسٹریٹجک پلان ہوگا کہ نیکسٹ 5 years we are going to transform our economy. جیسے کہ ہم نے سعودی عربیہ میں دیکھا کہ they have got vision 2030 which is transforming the economy, اور ایسی بہت ساری اور ایگزامپلس کے اندر بھی ہیں. انفارچونیٹلی ابھی تو صورتحال پاکستان کے اندر یہ ہے کہ وی آر سٹنگ ان دی الیکشن ایئر, سپوزڈلی الیکشن کب ہوتے ہیں اونلی گاڈ نوز اباؤٹ اٹ. وہ الیکشن کب ہوں گے, دین ہو دی نیکسٹ گورنمنٹ کمز اینڈ what kind of relations it would have with the other government agencies ایکسیٹرا انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہوں گے, پھر وہ کتنی اچھی ٹیم موبلائز کرتے ہیں. تو بہت سارے سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہیں اور جو جینونلی جو ہے, اور کسی کو علم نہیں ہے کہ یہ کنٹری کی اکنامک پلاننگ اور اکنامک اسٹریٹجی کس زمن میں جائے گی. اچھا انفلیشن کا اگر آپ دیکھ لیں, ابھی آپ نے بات کی انفلیشن کو مینیج کرنے کی, تو انفلیشن کو بھی جو چیز ڈرائیو کرتی ہے اس کے 3 فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک آپ کی ڈیمانڈ سپلائی گیپ ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر, دوسرا فیکٹر جو ہوتا ہے آپ کے ایکسچینج ریٹس ہیں, اور تیسرا فیکٹر آپ کو ہولڈنگ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہولڈنگ ہوتا ہے اور اسمگلنگ ہوتا ہے, اب آپ دیکھیں اس وقت اسمگلنگ ریمپنٹ ہے. آپ کی ہولڈنگ جو ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان چیکڈ ہولڈنگ ہے کنٹری کے اندر, جس کا جو دل چاہ رہا ہے پرائز چارج کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ایڈمنسٹریٹو مشینری جو ہے وہ کچھ اور کاموں میں لگی ہوئی ہے. نمان مجھے آپ کو روکنا ہوگا بیکاز وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد ہم چاہیں گے کہ ناظرین کو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ واٹ از ہیپننگ ان دا ریجن, اور پاکستان اس سے کس طریقے سے افیکٹ ہو رہا ہے. ناظرین اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک, لیٹس میٹ آفٹر شارٹ. ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں نعمان نے تفصیل سے بتایا کہ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں اس کے پیچھے
इन फैक्ट काफ़ी लोग इस व्यू को शेयर करते हैं कि इनकॉम्पिटेंस इज़ द बेसिक रीज़न बिहाइंड ऑल द एडवर्सिटीज़ दैट नॉर्मल पाकिस्तानी इज़ फेसिंग टुडे. So Numan, I would want you to kindly comment on a number of things are happening in the region, and because we happen to be a dollar-driven economy, import-driven economy, and there is a kind of propaganda move around the globe that suggests that de-dollarization is on the go, and there is likely to be a time by 2028 when we see that there could be a less hostile, less relevant dollar in the economic world. So how do you look at this situation, and also comment on what Brazil has done by announcing to trade in its local currency, what Russia has done to announce the trade of oil in its local currency. And now we are also hearing that Iran is now getting ready to get into the market. Iran and Saudi Arabia is getting well versed and okay on business terms, and similarly Saudi Arabia is now talking to Russia and asking Russia to give the cheap oil to Saudi Arabia, so could the Saudis sell the same oil in the USD. So there is a lot of conflicts in what is being said and heard. Do you see the dollar era ending soon? So there you have combined a lot of questions, so let's go one by one. So first of all, we speak about the de-dollarization. A lot of people are talking about it, and even some of the US commentators and US analysts have said, okay, is it really happening? So there are divergent views, but what's happening that if you look at the numbers, there are a few things which are very prominent. Number one, that dollar the share of dollar as a reserve currency globally, which was in the range of 70% until now. Now basically it has come down from 70 to 59%. This is the dollar as a reserve currency, and of course it impacts the US economy more than the global economy, because US had free access to money. They could print as many dollars as they want. But again, saying that the de-dollarization or the dollar is going to become irrelevant, the de-dollarization is going to happen at a massive scale, all these things are not true. Basically what we are seeing is a balancing act, and it is led by China. What happens in early 2000s, when China's economy was flourishing at a rapid speed, and it's growing, it's growing. At that time, China asked the US that it needs to have a greater share in the decision making at the World Bank and IMF. And of course, the US and the European countries were not very happy and very forthcoming about it. So what they did basically was to say, they said no to China. So what China did, created a parallel structure. Compared to World Bank, they created something called Asian Infrastructure Bank. And just to counter the IMF, they launched a Chiang Mai initiative, basically, which is a series of bilateral swap agreements with more, I think now it has reached more than 100 countries, so that China can trade. China is a global trade partner with almost every country in the world. So basically China has a dual bilateral currency swap agreement with all these countries. As a result of it, instead of a multilateral thing, by virtue of a series of bilateral, China has created a multilateral currency. Now, it was yesterday's report that Reuters has reported that first time in history, the overseas transactions of China, of Chinese yuan in China, have surpassed the transactions in dollars. So basically now the share of Chinese yuan in the Chinese foreign trade is almost 46%, more than 46%, while that of US is around 45%. Right. So that shows basically that China's local economy is big enough, and the Chinese public, because Chinese government is encouraging its own people and banks to trade in the Chinese yuan. So number one, you know that the share of China is increasing in the global trade. The second thing is that still today, and it's a very interesting thing, that despite the fact that the Chinese yuan is a major currency for the Chinese to trade internationally, right, in the global trading system and the global trade finance, the share of Chinese yuan is only 4.5%, whereas the share of US dollar is almost 84%. So you can imagine that dollar is way ahead of China in terms of the share of the global trade financing. But having said that, if you look at all the numbers, yes, the importance and the weight of dollar is coming down slowly and gradually. It is not that dollar is becoming irrelevant, because there is no alternative as such to dollar right now, but it is a balancing act. Mostly gradually over a period of next 10-20 years, what we are going to see, it will be a balancing act. We will see a lot of currencies. It will be a basket of currencies against which most of the countries
are going to pledge themselves against. And even if you look at the Gulf oil producing countries, Kuwait took the initiative, and I think almost 10-15 years ago they instead of pegging against dollar, they peg their currency against a basket of currencies. Right. Because the yuan and yen and a lot of euro and a lot of other countries. So I think that going forward we will see a more multi-currency, multipolar, multilateral world sort of a thing. But Noman, I have to stop you here and ask one thing, one rather clarification. If this is the oil which is behind the power of the USD, because the oil is traded in the USD, and the Middle Eastern countries, the Gulf states, prefer to trade their commodity oil in the US dollar. So there is a politics behind as well. So when you look at Saudi Arabia, it is a kind of dual role that I see. On the one hand, they are joining Russia and China in a kind of move, what quote unquote people call the de-dollarization move. And on the other hand, Saudis are doing what Americans want them to do, to buy the Russian cheap oil, Iranian cheap oil, be friend with Iran. They never had been friend with Iran. Now they are going to be friend with Iran. Now they are going soft with Russia. Saudis want the Iranian and the Russian cheap oil, and they want to make sure that the oil doesn't get cheap because it is traded in USD. So on the other hand, it is like Saudis are making petrodollar strong once again, on the other hand. Well, I don't think so, frankly speaking. My view is that what Saudi Arabia is doing is basically doing a balancing act as well. Saudi, in terms of we have to look at it in the broader picture. Right. What Saudi Arabia is doing, if you look at the statement of Mohammed bin Salman a few months ago, he said that in 5 years' time Saudi Arabia will be a different country. So will be Iraq and Egypt and Qatar and everybody else. So what Saudis want is a stable region. What they realize, if they want to grow continuously, if they want to have a sustainable development within their own country, then the whole region has to stabilize. Right. We know about the Iraq war and the Afghan war and all these things, and who instituted these wars. One of the reasons that Saudis have grown closer to China, number one, of course, China is their top trading partner, but on top of it, they know that China can play a role in stabilizing the region and bringing more peace to the region. And it can help Saudi Arabia in the reconstruction and the development of the entire Middle East region. And that is why Saudi Arabia is mending fences with the Iran, with the Yemenis. They have started talking to each other. So the mandate and the mindset is very clear. The Arab countries have already reached out to Bashar al-Assad as well. He was a pariah until very recently. So basically, the message is very clear that the GCC, the Arab world, is not going to be influenced by the US decision making, by the Washington. They have their own independent foreign policy, which will be balanced and which suit their own interest. That's a very important thing. Right. Which suit their own interest. And I think, and as we all know, that China is the only country, and some of the affiliates of China that which combine together, they have enough weight in the global economic system. They have enough weight in the militarily as well. So basically, it's a very interesting new nexus coming through, which will redefine the Middle East. Right. In fact, I would say that after the breakup to the Soviet Union in 1989, this is the biggest geopolitical shift which is happening in the Middle East, in the entire Middle East. Not even, the 9/11. Of course, even in 9/11 at that time, some people might argue. Right. But even at that time, the Gulf countries are more in the US camp. But if you look at now, in terms of the geopolitical shift. This is an important point. What is happening in the Gulf, how US policy is changing in the Gulf and for the Southeast Asian region. This is what we want to discuss after a short break. नोमान, वक्फे के बाद हम चाहेंगे कि हम थोड़ा सा अपने नाज़रीन को ये भी एक्सप्लेन करें कि ये जो पेट्रो डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में चेंजिंग सिचुएशन है, इसमें पाकिस्तान कहाँ से अपने लिए कोई ना कोई फ़ायदा निकाल सकता है. नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन. प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में नोमान ने हमें तफसील के साथ बताया कि ये जो पेट्रो डॉलर की बातें जगह जगह हो रही हैं, इसमें बहुत कुछ ऐसा कुछ है जिसको आप प्रोपेगेंडा कह सकते हैं. बिकॉज व्हेन यू लुक एट द नंबर्स डू नॉट सब्सक्राइब कि पाकिस्तान को, रीजन को, मिडल ईस्ट को या दुनिया को इस बात से परेशान होने की ज़रूरत है कि कोई एकदम बहुत बड़ी डी डॉलराइजेशन के नतीजे में इकनॉमिक लैंडस्लाइड हो जाएगी, इकनॉमिक
साइट्स जो अमेरिका के साथ अलाइंड है उनको बहुत बड़े मसाइल होने जा रहे हैं, या यूएस डॉलर कोलैप्स होने जा रहे हैं। 2028 बिल्कुल ऐसा साल नहीं है कि जब यूएस डॉलर जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। हमारी साइट्स किसी की साइड पर नहीं है, बट वी वांट टू बी क्लियर द नंबर्स डू नॉट सजेस्ट व्हाट इज़ बीइंग प्रोपगेटेड all across the globe, whether in regional languages or local languages or in the English language. तो नुमान मैं चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम थोड़ा सा इस बात को डिस्कस करें कि रीजन की जो ख़ास पॉलिटिक्स इस वक्त हो गई है कि रशिया इज़ नाउ आउट, चाइना इज़ नाउ आउट, और ईरान और सऊदी अरब की जो दोस्ती है, एम्बेसीज दोबारा से खुल रही हैं। इस सारे कुछ गेम में पाकिस्तान के लिए क्या कुछ है? यानी पाकिस्तान ने कोई 4-5 साल पहले पाक युआन स्वाप एग्रीमेंट किया, मगर वो ट्रांजैक्शंस अभी हमें ऑन द ग्राउंड होती हुई नज़र नहीं आ रही। ईरान का जो तेल है वो आप देखें कि सस्ता काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, मगर पाकिस्तान में ऑफिशियल चैनल से ईरान का तेल नहीं आ पाता फॉर वन रीज़न और अनदर। बट वही तेल अगर सऊदी अरब ख़रीद के हमें भेजेगा तो हो सकता है हम बखुशी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सो व्हेन यू लुक एट रशिया नेवर wanted it to be open for you. Now Russia is opening itself for you. So are you getting out of the US territory? और इस सारे गेम में जब ये ईरान सऊदी अरब की दोस्ती हो जाएगी तो हमारे पास इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के नाम पे एड भी नहीं मिला करेगी। सो व्हाट विल बी डूइंग डाउन द रोड 2 to 3 years जब चीज़ें रीजन में बदल जाएंगी? देखिए कि सच्चाई तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज़ बिकमिंग इररेलेवेंट इन द जियोपॉलिटिकल गेम। ठीक है ना जी। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि देखें वी ड्यू टू जियोपॉलिटिकल लोकेशन, जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन एंड वी आर दिस एंड दैट। अब आप देखें अफगानिस्तान बड़ी हद तक स्टेबलाइज हो गया है पॉलिटिकली। पिछले दिनों चंद महीनों 2 महीने पहले गालिबन जो है वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान की इकानमी पे एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी है कि तालिबान तालिबान की फ़िलासफ़ी से आप जो भी अग्री डिसएग्री करें, वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है इसके ऊपर कि उन्होंने कहा कि तालिबान ने इकानमी के मामलात को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है। ठीक है ना। अब आप देखें ईरान की इकानमी ऑलवेज सेल्फ सस्टेनिंग थी क्योंकि इतना अर्सा वो सैंक्शंस में रहे थे, तो दे न्यू हाउ टू मैनेज देयर इकानमी डिस्पाइट ऑल दिस सैंक्शंस। और अब सऊदी अरबिया इनके साथ अगर आता है, ताल्लुकात ठीक होते हैं, तो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर इज़ ऑलरेडी इंडिकेटेड कि हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं एक बार हमारी डील अगर उनसे सारे मामलात अच्छे तरीके से तय पा जाते हैं, क्योंकि चाइना उसका गारंटर है। देखिए पाकिस्तान इज़ ऑलवेज बीन अ फेवरेट प्लेस फॉर सऊदीज़ टू इन्वेस्ट, लेकिन हमने जो है ना ग्रेजुअली अपनी इमेज को गल्फ़ कंट्रीज़ में और बाकी जगहों पर तबाह बर्बाद कर दिया है। ठीक है ना जी। पाकिस्तान को ये जो सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं रीजन के अंदर, पाकिस्तान कुड हैव बीन द ग्रेटेस्ट बेनिफिशरी ऑफ ऑल दिस थिंग, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर द ग्रेटेस्ट लूज़र। उसकी वजह ये है कि हम उससे फ़ायदे ही नहीं उठा सकते। हमारे पास कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है कि हम किस तरह मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। अच्छा, हम चाहते हैं कि जाके $1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर दे दें। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब 2019 में गए थे, उस वक्त भी सऊदीज़ ने कहा था कि वी आर विलिंग टू गिव यू $10 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट। यही बात उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी कही है, तो दोनों प्राइम मिनिस्टर को कही गई। अब दोनों अलग अलग प्राइम, लेकिन उससे आपको सऊदीया का माइंडसेट का अंदाज़ा होता है कि गवर्नमेंट कोई भी है उनका व्यू पाकिस्तान की तरफ है। वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप हमसे बार बार आके एड ना लें, बल्कि आप हमें कोई ऐसा प्लान ऑफ एक्शन दें कि हमें जो है हम आपको जो है वो हम आपको इन्वेस्ट कर सकें आपकी कंट्री के अंदर। अब देखिए ना, इस वक्त हम जो पैसे एड के लिए लेने जाते हैं बिलियन 2 बिलियन, व्हाट इफ वो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में आ जाए, जिससे आपके मुल्क में जो है एड से तो क्या होगा, आप इम्पोर्ट्स करेंगे, सिर्फ इम्पोर्ट करेंगे एंड दैट्स इट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में आएगा तो क्या होगा कि आपको जो है आपके मुल्क में जॉब क्रिएशन होगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास फॉरेन कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट FDI लेने का कोई प्लान मौजूद नहीं है, ना ये पहले मौजूद था ना आज मौजूद है। इसीलिए हमारे मुल्क में पिछले कई सालों से जो FDI है वो हिस्टोरिकल लो पे रही है। तो देखें, जब तक हम अपने मामलात को, इंटरनल मामलात को ठीक नहीं करेंगे, ऐसा मैंने कहा कि पाकिस्तान को पूरे मामलात का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ इन तमाम मामलात का पाकिस्तान को इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान इररेलेवेंट हो गया है। अब पाकिस्तान को जो है, अब पाकिस्तान की पोजिशनिंग अगर सारी कंट्रीज आपस में बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, और वो जानते हैं कि पाकिस्तान की जो है हमारी जो पाकिस्तान एज अ कंट्री वो उनके मामलात में मीडिएट करने की पोजीशन में नहीं है, तो जाहिर है कि नोबडी इज़ वांटिंग टू टॉक टू यू। हाँ, पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। अ लॉट ऑफ गल्फ कंट्रीज वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को अपने मामलात को, अंदरूनी मामलात के ऊपर ठीक करना होगा, जो अनफॉर्चुनेटली हमें मुस्तकबिल करीब में होते ठीक होते दिखाई नहीं दे रहे। बट हाउ अबाउट दिस ईरानियन एंड रशियन ऑयल? रशिया का ऑयल तो $18-20 कब मिलने की खबरें हैं। ईरान का तेल
تو کہتے ہیں کہ کم سے کم 40-50 ڈالر سستا ہے. سو ہاؤ آر تھنگس آن دیٹ فرنٹ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک ایران کی جو ڈالر پیمنٹس ہے وہ سب معاملات ابھی تک اسٹریم لائن نہیں ہوئے ہیں. اٹ از یٹ ٹو بی سین. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری کنٹریز نے، انڈیا نے اور بہت سارے ملکوں نے رشیا کا چیپ آئل خریدا ہے اور انہوں نے آئل لے کے اسٹور بھی کیا ہے تاکہ ان کی ایوریج پرائس جو ہے، انوینٹریز اپنی بلڈ اپ کی ہیں، اپنے پبلک کو اس کا فائدہ پہنچایا ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان اپنے وہی معاملات کی وجہ سے، سیاسی معاملات کی وجہ سے، ہم نے رشیا کے ساتھ بھی اپنی ڈیلز فائنلائز نہیں کی، ایران کے ساتھ بھی ہمارے معاملات اوپر نیچے ہی ہیں. تو ابھی یہ دیکھنا باقی ہے. جیسے آپ نے US کیمپ کی بات کی کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ سعودی عربیہ از فالوئنگ اے ویری انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی. وہ اپنے مفادات کو پہلے دیکھ رہے ہیں اور امریکہ کے مفادات کو ریجن میں بعد میں دیکھتے ہیں. اب یہ جو ہمارے ملک میں حالات چل رہے ہیں، ہمیں بھی اس بات کو طے کرنا ہوگا اور یہ بھی دیکھنا باقی ہے کہ ہمارا ملک کس طرف جاتا ہے. کیا ہم ہمیشہ تاریخی طور پر جس طرح امریکہ کے ساتھ رہے ہیں، آگے گوئنگ فارورڈ بھی ہم اسی طرح امریکہ کے ساتھ رہیں گے، یا پاکستان بھی ایک انڈیپینڈنٹ اور بیلنس فارن پالیسی جو ہے وہ اس کو فالو کرے گا. ابھی ایک ایسا سوال ہے جو تمام پاکستانیوں کے ذہن میں بھی ہے، لوگ دیکھنا بھی چاہ رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ اگلے 6 مہینے سال میں کیا جائے گا، یہ پاکستان کی اگلے 10 سال کی انٹرنیشنل اکنامک ریلیشنز کو ڈٹرمن کرے گا. Right. Numan, before we close the program, I want to have a final word on the economy. Going forward, آپ کو ایک مہینے میں اور ایک مہینے سے ایک سال تک مہنگائی کی سچویشن کتنی کنٹرول میں آتی ہوئی دکھتی ہے؟ بارنگ پالیٹکس، الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، بٹ واٹ ڈز نمبر سجیسٹ کہ تھنگس آر گوئنگ ٹو امپروو اور تھنگس آر گوئنگ ٹو گیٹ ورس؟ دیکھیں اگر ہم آفیشیل نمبرز کے اوپر جائیں، جو اسٹیٹسٹکس ہیں گورنمنٹ کے، بھی آج بھی کچھ رپورٹس وغیرہ آئی ہیں کہ انفلیشن زیادہ ہی رہے گا. انفلیشن ریٹ از گوئنگ ٹو ریمین ہائی. اس وقت جو چند دنوں پہلے کی رپورٹ اخبارات کی ہے کہ آپ کا جو شارٹ ٹرم انفلیشن ہے وہ آلموسٹ 47 یا 49% تھا، یعنی 50% ہو گیا نا شارٹ ٹرم انفلیشن آپ کا. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، ہماری اپنی فاؤنڈیشن، ہم جو غریب لوگوں کو راشن دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 1-1.5 سال کے اندر، 2 سالوں کے اندر جو ہے تقریباً جو انفلیشن ہے وہ 3 ٹائمز ہو گیا. 100 کی چیز 300 روپے کی ہو گئی ہے بہت سارے معاملات میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نظر آ رہا ہے کہ انفلیشن از گوئنگ ٹو ریمین ہائی. غریب آدمی کے لیے اور مڈل کلاس آدمی کے لیے مشکلات اور بڑھیں گی. کس حد تک بڑھیں گی یہ تو کہنا مشکل ہے، لیکن حالات آگے اچھے نظر نہیں آ رہے. رائٹ. نعمان عبد المجید صاحب، آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے تفصیل کے ساتھ بات چیت کی واٹ از ہیپننگ ان دا ریجن. تیل کی جو تیز دھار ہے وہ ریجن کے ملکوں کو، پاکستان کو اور انفیکٹ غریب کو کس طریقے سے کاٹ رہی ہے. ڈی ڈالرائزیشن کی مہم نے پاکستان کی معیشت کو کتنا ڈینٹ کیا ہے. صرف باتیں ہیں، قضیے ہیں، یا فیوچر میں اس سے متعلق کچھ ہو بھی سکتا ہے. ایک چیز کو تو ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا کہ سن 2028 جو ہے وہ ڈالر کی ریلیونس کا آخری سال نہیں ہے. انفیکٹ ڈالر کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی تیزی سے نہیں خراب ہو رہی جتنا اس کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ریجن کے اندر ایران اور سعودی عرب کی جو دوستی ہے وہ پاکستان کے لیے انفیکٹ مسائل کھڑے کر سکتی ہے، بیکاز پاکستان دونوں سائڈ کے لیے پراکسی کے اکاؤنٹ میں کچھ نہ کچھ لے مرتا تھا، وہ والا کھاتا اکاؤنٹ بند ہونے کی توقع ہے. امریکہ کے کیمپ میں رہنے میں پاکستان کی کتنی شاد ہے، پاکستان کتنا آباد رہتا ہے، یہ دیکھنا ہے، بیکاز سعودی عرب جیسا ملک جو ہے وہ بھی اب کائنڈ آف انڈیپینڈنس کی طرف جا رہا ہے اور ایک آزاد خارجہ پالیسی کو پرسو کر رہا ہے. اس طرح کی بات چیت ریجن میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا جو انالیسز ہے ہم آپ لوگوں کو خیال رکھیں گے. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.